بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر سائمہ اقبال، آپ سب کو میں اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ وتھ ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے صحافت کا ارتقاء۔ آئیں اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس لیکچر کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصے میں ہم ایسٹ انڈیا کمپنی سے سن 1857 تک کی صحافت کا مطالعہ کریں گے اور دوسرے حصے میں سن 1857 سے 1947 تک کی صحافت کو دیکھیں گے۔ تو پہلا حصہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے سن 1857 تک۔ 31 دسمبر سن 1600 کو برصغیر پاک و ہند اور انگلستان کی تاریخ کا اگر اہم ترین دن کہا جائے تو بجا نہ ہوگا۔ یہی وہ دن تھا جب ملکہ الزبتھ اول فرمانروائے انگلستان نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو مشرقی ملکوں میں تجارت کرنے کا چارٹر عطا کیا تاکہ ملکی دولت اور قومی وقار میں اضافہ ہو۔ چنانچہ 31 دسمبر سن 1600 کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی گئی۔ ابتدا میں ہندوستان میں آباد انگریزوں میں کوئی اختلاف رائے نہیں تھا اور سب اتفاق سے رہتے تھے۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازمین کی نجی تجارت نے کھلی لوٹ مار کی صورت اختیار کر لی تو جن لوگوں کو لوٹ کا موقع نہ ملا وہ مخالف ہو گئے۔ چنانچہ جب باہمی چپکلش بڑھی تو انگریزی رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے فریقین کو اخباروں کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس سلسلے میں پہل ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازم ولیم بولٹس نے کی، جس نے سن 1767 میں کلکتہ میں چھاپہ خانہ قائم کر کے اخبار نکالنے کی کوشش کی، لیکن کمپنی کی کورٹ آف ڈائریکٹر نے اسے کمپنی کی ملازمت میں ہوتے نجی تجارت کی پیدائش میں مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا۔ بولٹس نے اس حکم کی تعمیل کی، لیکن انگلستان پہنچ کر اس نے 500 صفحے کی ایک کتاب لکھی جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی لوٹ مار اور استحصال کا پردہ چاک کر دیا گیا۔ اس کتاب کو غیر مطبوعہ خبروں کا مجموعہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ مطبوعہ اخبارات کا دور۔ مورخین و ماہرین کے درمیان اس بات پر اختلاف رائے پایا جاتا ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں پہلا باقاعدہ مطبوعہ اخبار کون سا ہے۔ بعض مورخین نے انڈین گزٹ کو پہلا اخبار قرار دیا، لیکن مورخین و محققین کی اکثریت اس پر متفق ہے کہ بنگال گزٹ یا کلکتہ ایڈورٹائزر، جسے عرف عام میں حقی گزٹ بھی کہا جاتا ہے، برصغیر پاک و ہند کا پہلا اخبار تھا۔ اردو اخبار نویسی۔ برصغیر پاک و ہند میں اردو زبان و ادب اور صحافت کے فروغ میں مندرجہ ذیل عوامل نے آب حیات کا سا کردار ادا کیا۔ 19ویں صدی کے اوائل ہی میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے برصغیر پاک و ہند میں عملاً وہ مرکزی حیثیت حاصل کر لی تھی جو اس ملک میں مغل حکمرانوں کی تھی۔ چنانچہ سن 1830 میں فارسی کی جگہ اردو سرکاری زبان قرار دی گئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے اس انقلابی قدم کا قدرتاً اردو زبان و ادب اور صحافت پر خوشگوار اثر ہوا اور اردو کو بے حد ترقی ملی۔ سن 1853 میں سر چارلس مٹکاف نے عمومی صحافت کو مختلف پابندیوں سے آزاد کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ لیتھو یعنی پتھر کی چھپائی نے بھی اردو صحافت کو فروغ دیا۔ اردو کا سب سے پہلا اخبار جامع جہاں نامہ۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ سن 1822 میں کلکتے سے جاری ہونے والا جامع جہاں نامہ فارسی زبان کا پہلا اخبار تھا اور اردو زبان کا سب سے پہلا اخبار مولوی محمد باقر نے دہلی اردو اخبار کے نام سے سن 1836 میں نکالا تھا، لیکن موجودہ دور کی تحقیق سے بات مسلمہ ہو چکی ہے کہ جامع جہاں نامہ فارسی کا نہیں اردو زبان کا سب سے پہلا اخبار تھا، اور اس اخبار کی انتظامیہ نے جب دیکھا کہ اس کی تعداد شاید بہت ہی کم بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے تو انہوں نے اسے اردو کی بجائے فارسی زبان میں شائع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دہلی اردو اخبار۔ اردو صحافت کا آغاز تو جامع جہاں نامہ سے ہوا تھا، لیکن اصطلاحاً اس کی تاریخ سن 1837 سے شروع ہوتی ہے۔
جب دہلی سے شمس العلماء مولوی محمد حسین آزاد کے والد مولوی محمد باقر نے دہلی اخبار کے نام سے اخبار جاری کیا، جو آگے چل کر دہلی اردو اخبار بن گیا۔ اردو اخبارات کے متعلق جو مواد اب تک سامنے آیا ہے، اس کی روشنی میں دہلی اردو خبر شمالی ہند کا پہلا، ہندوستان کا دوسرا اردو اخبار ہے۔ پنجاب کے اخبار: شملہ اخبار، یہ پنجاب کا پہلا اخبار تھا۔ اس ہفت روزہ اخبار کی زبان اردو تھی، مگر رسم الخط دیوناگری تھا۔ اس کے ایڈیٹر شیخ عبداللہ تھے۔ شملہ اخبار کا اجراء سن 1847 میں ہوا۔ یہ اخبار جلد بند ہو گیا۔ کوہ نور، اس اخبار کو منشی ہر سکھ رائے نے 14 جنوری سن 1850 کو لاہور سے جاری کیا۔ یہ شمالی ہند کا سب سے زیادہ ہر دل عزیز اور کثیر العشائر اخبار تھا۔ کوہ نور اخبار انگریزی سرکار کے اہتمام اور سرپرستی میں جاری ہوا۔ کوہ نور ابتدا میں ہفت روزہ تھا، بہت جلد ہفتے میں دوبارہ نکلنے لگا اور کچھ عرصہ بعد 3 بار نکلنے لگا۔ پھر سن 1888 میں روزنامہ بند ہو گیا۔ اس زمانے میں یہ انگریزی اور اردو 2 زبانوں میں نکلنے لگا۔ صحافت سن 1857 کے بعد۔ سن 1857 کی جنگ آزادی مسلمانوں کی شکست و ریخت پر ختم ہوئی۔ ٹھیک 2 ماہ بعد نومبر سن 1857 کو پریس ایکٹ لاگو ہوا۔ انگریز کا پریس ایکٹ کیا تھا؟ اس کے کرشمے مسلم پریس کی ضبطیوں اور بے باک مدیروں کو پابند سلاسل کرنے کی شکل میں قیام پاکستان تک دیکھنے میں آتے رہے۔ صحافی خوشی سے مسائب برداشت کرتے، مگر والہانہ جذبے کے ساتھ اپنے کام میں مگن رہے۔ اس کے باوجود جنگ آزادی کا طوفان چڑھ کر اترا تو معلوم ہوا کہ برصغیر میں مسلمانوں کی صحافتی زندگی میں کئی رخنے پڑ چکے ہیں۔ مثلاً سن 1853 میں اردو کے 35 اخبار نکلتے تھے، جب سن 1857 میں ان کی تعداد صرف 12 رہ گئی۔ ان میں سے صرف 1 اخبار ایسا تھا جس کا ایڈیٹر مسلمان تھا، باقی سب ہندو سرمایہ کاروں کی ملکیت تھے۔ مگر انگریزوں کے عہد انتظام میں تقدیر نے ملت اسلامیہ، اس کی تہذیب اور علوم و فنون کی بقا کا سر و سامان غائب سے کر دیا، اور یہ بڑی حد تک اودھ اخبار کے وسیلے سے ہوا۔ اودھ اخبار جب حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ سے نکل کر براہ راست تاج برطانیہ کے زیر نگیں آ گئی تو اخبار ملکی مسائل پر رائے زنی کرنے لگے۔ اس دور میں سب سے پہلا اخبار سن 1858 کے آغاز میں اودھ اخبار کے نام سے لکھنؤ سے جاری ہوا۔ چند سال بعد روزنامہ بن گیا اور تقریباً 90 سال زندہ رہا۔ یہ اخبار 19ویں صدی کے نصف آخر میں اردو کے چند اہم بڑے اخباروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے مالک منشی نول کشور تھے، جبکہ مدیر ہادی علی تھے۔ سر سید اور صحافت سر سید احمد خان ایک ہمگیر شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے کارناموں کی داستان کا ایک ورق ان کی صحافت بھی ہے۔ اردو صحافت کی تاریخ میں سر سید کی شخصیت کئی اعتبار سے ممتاز اور منفرد ہے۔ اس کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ جنگ آزادی کے بعد اپنے تمام ہم عصر صحافیوں کے مقابلے میں سر سید اور ان کے گزٹ نے سب سے زیادہ زندگی کو نئے طریقے اور ناقدانہ نظر سے دیکھنا سکھایا۔ علاوہ ازیں انگریزی صحافت کے صالح عناصر کا اثر قبول کر کے فکر و شعور کی نئی راہیں متعین کر کے صحافتی آداب اور اس میں توازن و تناسب کی مثال قائم کی۔ گزٹ نے اس دور کی مشترکہ تہذیب کے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور ایک نازک دور میں جب مغرب کا طوفان کشتی کو زیر و زبر کر رہا تھا، اس کو نئی سمتوں اور نئی ساحلوں سے آشنا کیا۔ ذیل میں ہم سر سید کی صحافت کا مختصر سا خاکہ پیش کرتے ہیں۔ اخبار سائنٹیفک سوسائٹی سن 1863 میں سر سید نے ایک ایسی مجلس کی تجویز پیش کی جو نہ صرف ہندوستان میں علم کی توسیع و ترقی کے لیے کام کرے، بلکہ قدیم مصنفوں کی عمدہ کتابیں اور انگریزی زبان کی مفید کتابیں اردو ترجمہ کرائے۔ چنانچہ 9 جنوری سن 1864 کو اس تجویز کو عملی جامہ پہنایا گیا اور سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے اس کی مجلس غازی پور میں قائم کر دی گئی۔ 3 مارچ سن 1866 کو اخبار سائنٹیفک سوسائٹی یا علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ جاری ہوا اور اس کے مدیر خود سر سید احمد خان تھے۔ تہذیب الاخلاق 12 دسمبر سن 1870
یہ رسالہ مسلمانوں کی مذہبی خیالات کی اصلاح اور ان کی ترقی کی طرف مائل کرنے کے لیے سر سید نے انگلستان سے واپس آ کر جاری کیا۔ اس کی پیشانی پر جو اس کا نام اور بیل چھپتی تھی اس کا ٹائپ وہ لندن سے بنوا کر لائے تھے۔ یہ پرچہ تاجرانہ نظریہ کے تحت نہیں بلکہ قوم کی فلاح و بہبود کے لیے جاری ہوا تھا۔ اس کے جاری کرنے کا مقصد سر سید مرحوم کے الفاظ میں یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کامل درجے کی سویلائزیشن یعنی تہذیب اختیار کرنے پر راغب کیا جائے۔ 19ویں صدی کے نمایاں اخبارات۔ 19ویں صدی میں برصغیر میں حشرات الارض کی طرح اخبار نکلتے اور دم توڑتے رہے۔ ان میں سے ہر اخبار اپنی اپنی جگہ پر اہمیت کا حامل تھا، لیکن ان میں سے بیشتر اخباروں کا معیار پست تھا۔ تاہم کچھ اخبار ایسے تھے جن کو معیاری کہا جا سکتا ہے، مثلاً مہذب لکھنؤ 19ویں صدی کا یہ ہفت روزہ اخبار مولوی عبدالحلیم شرر نے 1 اگست سن 1880 کو لکھنؤ سے جاری کیا۔ یہ اخبار مواد، طباعت اور کتابت کے لحاظ سے اعلیٰ پائے کا اخبار تھا۔ اس کا غالب حصہ اداریوں اور مضامین پر مشتمل ہوتا۔ قومی اور بین الاقوامی خبریں بھی مختصر انداز میں دی جاتی تھیں۔ ہندوستانی یہ اخبار 1 فروری سن 1863 میں لکھنؤ سے جاری ہوا۔ یہ پہلا ہفت روزہ تھا جو اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں نکلتا تھا۔ پھر اردو میں نکلنے لگا اور ہفتے میں دو بار پھر 3 بار شائع ہونے لگا۔ یہ اخبار بہت معیاری تھا جو حالات حاضرہ اور سیاسی مسائل پر سنجیدہ و متین انداز میں تبصرہ کرتا تھا۔ اس کے مدیر منشی گنگا پرساد ورما تھے۔ کیسر الاخبار ہفت روزہ تھا۔ اسے جنوری سن 1887 میں منشی سراج الدین احمد خان نے الہ آباد سے جاری کیا۔ اس میں مضامین اور خبریں زیادہ ہوتی تھیں۔ اس اخبار میں خبریں انگریزی اخبارات کے علاوہ عربی، فارسی اور ترکی زبانوں کے اخباروں سے بھی حاصل کی جاتی تھیں۔ اس میں 90% غیر ملکی خبریں شائع ہوتی تھیں۔ نومبر سن 1887 کو اس اخبار کو روزانہ ایڈیشن بھی جاری ہوا جو چند ماہ بعد بند ہو گیا۔ اس کے علاوہ احسن الاخبار، کشف الاخبار، جریدہ روزگار اور میسور اخبار بھی اہمیت رکھتے تھے۔ جدید اخبار نویسی 19ویں صدی کے نصف آخر میں یورپ میں ٹیکسوں کی تنسیخ، کاغذ کی قیمت میں کمی، قارئین کی تعداد میں اضافے اور اخباری اشتہاروں کی کثرت جدید صحافت کی تخلیق کا باعث ہوئے۔ ان حالات میں برصغیر میں بھی صحافت نے نئی کروٹ لی۔ ذیل میں ہم برصغیر میں جدید صحافت کے علمبردار اخبارات کا مختصر ذکر کرتے ہیں۔ اخبار عام یہ اخبار 1 جنوری سن 1871 کو لاہور سے جاری ہوا۔ اس کے مالک پنڈت مکندر رام اور مدیر پنڈت گوپی ناتھ تھے۔ اخبار عام پہلے ہفت روزہ تھا، پھر ہفتے میں 3 بار نکلنے لگا۔ بعد میں اس نے روزنامے کی شکل اختیار کر لی۔ پیسہ اخبار لاہور سے خالص اسلامی قدروں اور مسلمانوں کے حقوق کا علمبردار پرچہ پیسہ اخبار کے نام سے شائع ہوا، جس کے مالک اور مدیر مولوی محبوب عالم تھے۔ انہیں پنجاب میں بابا صحافت کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اردو صحافت اور اردو زبان و ادب کی گراں قدر خدمات انجام دی۔ صحیفہ حیدرآباد دکن کا یہ روزنامہ 1911 میں مولوی اکبر علی کی ادارت میں شائع ہوا۔ معارف یہ روزنامہ 1911 میں حیدرآباد دکن سے جاری ہو کر 1914 تک معارف کے نام سے چھپتا رہا، لیکن بعد میں عثمان گزٹ کے نام سے شائع ہونے لگا۔ صحافت کا انقلابی دور 20ویں صدی کے آغاز میں اردو صحافت نرم اور معتدل پالیسی کی قائل تھی، لیکن صدی کا رخ پلٹنے کے ساتھ جب سیاست نے انقلابی کروٹیں لیں تو نئے اخبار بھی انقلابی سوچ اور ولولے لیے ہوئے جاری ہوئے۔ گو اخبارات کے خلاف داروگیر جاری تھی، ضمانتیں طلب ہوتی تھیں، ضبط ہوتی تھیں، چھاپے خانے ضبط کیے جاتے تھے، ایڈیٹر گرفتار کیے جاتے تھے، لیکن صحافت طوفانی دھارا تھا کہ بہتا چلا جاتا تھا۔ اس دور میں صحافت نے عوام کے جذبات کی عکاسی اور خیالات کی ترجمانی جس شدت سے کی، اس کی مثال تاریخی صحافت میں بہت کم ملتی ہے۔ ان میں درج ذیل اخبارات نمایاں شہرت رکھتے ہیں۔ زمیندار مولانا ظفر علی خان کے والد مولانا سراج الدین احمد خان نے 1903 میں لاہور سے ہفت روزہ زمیندار جاری کیا۔
اس ہفتے روزے کے جاری کرنے کا مقصد زمیندار، کاشتکاروں اور کسانوں کی بھلائی تھا۔ چونکہ مولانا سارے مضامین خود ہی لکھا کرتے تھے، اس لیے زمیندار تنہا نگاری کا ایک نمونہ تھا۔ 9 نومبر سن 1908 کو مولانا سراج الدین احمد کا انتقال ہو گیا اور ان کے فرزند مولانا ظفر علی خان نے اس کی ادارت سنبھالی۔ زمیندار اخبار نے کھلم کھلا آزادی فکر، آزادی عمل، آزادی زبان، آزادی تحریک کے لیے عظیم جہاد 50 برس تک جاری رکھا۔ کامریڈ اور ہمدرد مولانا محمد علی جوہر نے محض قومی خدمت کی خاطر اعلیٰ عہدوں کو ٹھکرا کر صحافت کی خارزار وادی میں قدم رکھا۔ وہ جب سمندر پار سے اعلیٰ انگریزی تعلیم حاصل کر کے واپس آئے تو ابتدا میں انہوں نے ملازمت اختیار کی، لیکن یہ ان کی منزل مقصود نہ تھی۔ انہوں نے 14 جنوری 1911 کو کلکتہ سے انگریزی پرچہ کامریڈ کے نام سے نکالا۔ یہ پرچہ ملکی صحافت میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اس نے قدیم صحافتی ڈگر سے الگ ایک رستہ اختیار کیا۔ الحلال مولانا عبدالکلام آزاد اپنے دور کا نابغہ عظیم تھے۔ 13 برس کی عمر میں سن 1900 کو المصباح کے مدیر تھے اور اپنی صحافتی زندگی کا آغاز کیا۔ المصباح بند ہو گیا تو لسان الصدق جاری کیا، جو 1904 تک جاری رہا۔ 1912 میں کلکتہ سے مولانا آزاد نے الحلال جاری کیا۔ اس پرچے نے مسلمان برصغیر کے سیاسی اور مذہبی رجحانات کو حریت فکر و نظر کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے جو عظیم کارنامے انجام دیے اور تاریخ کا اہم جز بن چکے ہیں۔ 1914 کی جنگ کے دوران الحلال سے 10,000 کی ضمانت طلب کی گئی، جسے داخل نہ کرانے کی وجہ سے پرچہ بند ہو گیا۔ الحلال کو مولانا نے 1927 میں دوبارہ جاری کیا، لیکن یہ دور ثانی بھی مختصر رہا۔ درمیانی وقفے میں انہوں نے ایک پرچہ البلاغ کے نام سے نکالا، لیکن اس میں سیاست کی جگہ مذہبی مسائل پر توجہ دی۔ انقلاب 4 اپریل 1927 کو غلام رسول مہر اور عبدالمجید سالک نے لاہور سے روزنامہ انقلاب جاری کیا۔ اس سے پہلے یہ دونوں صحافی روزنامہ زمیندار سے منسلک تھے۔ شہباز 1934 میں روزنامہ احسان ہی کی کوکھ سے ایک پرچہ شہباز نکلا۔ اس کے اجرا کا فوری سبب عملہ ادارت اور احسان کے مالکان کا ذاتی اختلاف تھا، جس کی بنا پر مولانا میکش، حسرت اور باری علیگ نے احسان سے علیحدگی اختیار کر کے اشتہار نکالا۔ یہ کارکن صحافیوں کا اخبار تھا جس نے نئے عزم اور تازہ بلبلوں کے ساتھ پنجاب کی صحافتی اور سیاسی افق پر اپنا جھنڈا گاڑا۔ جن خطوط پر احسان چل رہا تھا، شہباز نے بھی وہی روش اختیار کی۔ مذکورہ بلا اخبارات کے علاوہ مندرجہ ذیل اخبارات نے تحریک آزادی میں نمایاں کردار ادا کیا، جن میں ڈان، پاکستان ٹائمز، نوائے وقت، منشور اور جنگ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اچھا جی، یہاں پر اب میرے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم نے اس لیکچر میں ایسٹ انڈیا کمپنی سے لے کر سن 1857 تک کے اخبارات اور پھر سن 1857 سے لے کر سن 1947 تک کے اخبارات کا جائزہ لیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔